باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیا نمبر 90 اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کتنا برا ہے ان لوگوں کا یہ عمل کہ جنہوں نے اپنی جان کو اس کے بدلے خطرے میں ڈالا یا اپنی جانوں کو بیچا کہ وہ اس چیز کا انکار کریں، یعنی جو اللہ رب العزت نے اتارا اپنے فضل سے اس ضد پر کہ بندے خاص پر، بندوں میں سے بندے خاص پر وہ غضب در غضب میں مبتلا ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہودیوں کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس کا نزول فرمایا تو وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے کہ اپنے کسی بندوں میں سے کسی بندے خاص پر وحی اتار دیتا ہے، ہمارا کیوں نہیں انتخاب کرتا؟ بنی اسرائیل کے خاندان کا انتخاب کیوں نہیں کرتا؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر ان کو غضب در غضب میں مبتلا کر دیا گیا۔ پہلا غضب ان کے کفر کے سبب، جو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، قرآن مقدس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور دوسرا غضب ان کے حسد کی وجہ سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ انہوں نے حسد کیا، انا کی، اور کافروں کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کو ذلیل بھی کیا جائے گا اور ان پر ذلت بھی مسلط کی جائے گی۔ مومن اور کافر کے عذاب میں فرق ہے۔ مومن کو عذاب ہوگا لیکن وہ اس کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، اور جو کافر کو عذاب ہوگا وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو ایک برا عمل ہے کفر کے ساتھ ساتھ حسد، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گویا حسد بہت بری چیز ہے، حسد سب کچھ بندے کا برباد کر دیتا ہے، اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ حسد کیا کہ ان پر ہی اللہ کی وحی کیوں اترتی ہے، ہمارے خاندان پہ کیوں نہیں اترتی؟ بھائی یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ دیکھیں نا، یہی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی جس رب نے ایک بندے کو بنگلہ کوٹھی کار عطا کی ہے، اس رب نے مجھے تھوڑے حال میں رکھا ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ حسد کروں گا تو یہ دراصل پھر میں رب کے ساتھ حسد کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو ذاتی تو کچھ نہیں عطا کیا ہے، ذاتی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ تو جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہنا چاہیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دوسری بات ہم عام بندوں پر لیتے ہیں، انبیاء پر تو نہیں لیتے، کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہا ہے اور اس کے نچلے والا جو بندہ ہے وہ نیچے عہدے پہ کام کر رہا ہے، اب اس کے اندر شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح تو اس کے برابر ہو جائے۔ بھائی برابر ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک بندہ 20-25 سال لگا کے یہاں تک پہنچا ہے، ایک ویسے ہی اٹھ کے پہنچ گیا، اب اس کا مقام 20-25 سال والے کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی اس کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے نا، اللہ نے شان دی ہے، اللہ نے اس کو وقار دیا، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہے، تو یہ حسد میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے،
ایسے ہی حسد جو ہے وہ تمام نیکیاں نگل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔